دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ جو احباب کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ بیٹھ جائیں۔ ویسے موسم ذرا ٹھنڈا ہے، بیٹھنے میں گرمی محسوس ہوگی۔ محترم علماء کرام اور حاضرین مجلس، بڑے بڑے علماء کرام اسٹیج پر موجود ہیں، ان کے سامنے کچھ لب کشائی کرنا تو اس کے بارے میں ذرا ایک دل کے اندر عجیب سی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، اور مجھے امید ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو تو اس کی تلافی ضرور کریں اور درگزر کر دیں۔ ہمارا یہاں جمع ہونا یہ صرف اور صرف قرآن کی نسبت پر ہے۔ ہم قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے یہ کتاب اللہ ہے۔ بزرگوں، ہم آپ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور ایک دم نازل نہیں ہوا۔ اس قرآن کو اترنے کے لیے 23 سال کا عرصہ لگا۔ یہ تو ہمارے اکابرین کی امت کو دیکھ کر سہولت پیدا کر دی اکابرین نے کہ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے 9 سال کا کورس رکھا، ورنہ اگر 23 سال کا بھی رکھتے تو کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ بہرحال قرآن کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور 23 سال لگے۔ کچھ قرآن وہ ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوا، کچھ قرآن وہ ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوا۔ ہجرت سے پہلے جو قرآن نازل ہوا اس کو ہم مکی کہتے ہیں، اور ہجرت کے بعد جو قرآن نازل ہوا اس کو مدنی کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی 2 ہے، ایک آپ کی مکی زندگی ہے اور ایک آپ کی مدنی زندگی ہے۔ اور صحابہ میں ہم جائیں تو صحابہ کی بھی 2 ہی قسم نظر آتی ہے، ایک مکی اور ایک مدنی۔ مہاجرین مکی ہے، انصار مدنی ہے۔ قرآن کی 2 قسم مکی اور مدنی۔ قرآن جو نازل ہوا وہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے، اور قرآن صرف اللہ کی کتاب ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیشہ اللہ کا یہ دستور رہا ہے، یہ ضابطہ رہا ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کو معجزات دیتے ہیں۔ معجزات کیوں دیتے؟ معجزہ دلیل نبوت ہوا کرتا ہے۔ معجزہ جو ہوتا ہے وہ دلیل نبوت ہوا کرتا ہے، اس لیے معجزہ مخصوص ہے نبیوں کے ساتھ، کسی اور کے ساتھ نہیں ہے۔
معجزہ یہ مخصوص ہے نبیوں کے ساتھ، اور اللہ نے اپنے نبیوں کو معجزات دیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو معجزہ دیا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، لوہا ان کے ہاتھ میں موم ہو جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا، عصا کا، زمین پر ڈالتے سانپ بن جاتا، ید بیضا کا، بغل میں ہاتھ ڈال کر نکالتے نور بن جاتا، اس کے اندر روشنی پیدا ہو جاتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، مادرزاد اندھا، مادرزاد کوڑی، اس پر ہاتھ پھیر دیتے وہ اچھا ہو جاتا، مردے کو آپ زندہ کر دیتے وہ زندہ ہو جاتا۔ مختلف انبیاء کرام کو اللہ نے معجزات دیے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سینکڑوں معجزات دیے، اور ان معجزات کو ہم سنتے بھی رہتے ہیں، بولتے بھی رہتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے کہ جس کی مثال کسی زمانے میں، کسی دور میں، چاہے وہ نبوت اور رسالت کا دور ہو، نہیں ملتی۔ قرآن ایک بہت عظیم الشان معجزہ ہے۔ اللہ کے نبی کا سب سے بڑا معجزہ اگر کوئی ہے تو وہ قرآن کریم ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر نبی کے معجزات، جس نبی کو اللہ نے جو معجزہ دیا، اس کا وہ معجزہ اس کی حیات تک کے باقی رہا۔ جہاں نبی کی دنیاوی حیات ختم ہو گئی، اس معجزے کی تاثیر ختم ہو گئی۔ آج اگر کوئی ڈھونڈ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو لے آئے اور زمین پر ڈالے تو سانپ بن جائے گا؟ بولو نا بھائی، نہیں بنے گا۔ کیوں نہیں بنے گا؟ ہر نبی کا معجزہ اس کی زندگی کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے۔ نبی کی زندگی ختم ہوئی دنیاوی، اس کے معجزے کا تعلق بھی ختم ہو گیا، اس کا اثر بھی ختم ہو گیا۔ اس لیے کہ ہر نبی کا معجزہ اس کی زندگی اور ان کی حیات تک کے باقی رہا، اور جب ان کی حیات دنیاوی ختم ہو گئی، ان معجزات کی تاثیر ختم ہو گئی۔ یہ سچی اور پکی بات ہے۔ لیکن آقائے نامدار سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے معجزہ دیا ہے قرآن کریم کا، جس قرآن کے تعلق سے ہم نے سب سے زیادہ بے رغبتی اختیار کی، جس قرآن کو ہم نے اپنے پس پشت ڈال دیا ہے، بے شک ادب و احترام کرنے میں تو اس کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے۔ قرآن کا ادب و احترام ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن قرآن کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہونا چاہیے اور قرآن کے ساتھ جو ہمارا برتاؤ ہونا چاہیے، اس کے تعلق سے ہماری زندگیاں اکثر خالی نظر آتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی کا سب سے بڑا معجزہ وہ قرآن کریم ہے۔ اب یہاں ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے، قرآن کا معجزہ آج بھی باقی ہے، بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ قُلْ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ معجزہ یہ دنیا کے انسانوں کے لیے چیلنج ہوتا ہے، دنیا کے انسانوں کے لیے چیلنج ہوتا ہے، اور معجزہ کہتے ہیں اسے کہ اس جیسی چیز کے لانے سے ساری دنیا اپنے سارے اسباب کے ساتھ موجود ہو تب بھی وہ نہیں لا سکتی۔ معجزہ اسے کہتے ہیں کہ ساری کائنات اس جیسی چیز لانے پر قادر نہیں ہے،
تو قرآن کا اللہ نے جو معجزہ دیا، اس معجزے کے بارے میں بھی اس زمانے میں اہل عرب میں ہم چاہے سنتے ہیں کہ جاہلیت کا زمانہ تھا، لیکن اس عرب کے اس زمانے میں بڑے بڑے اہل علم تھے، ایسے ایسے اشعار کہے ہیں کہ آج اس کا سمجھنا بھی مشکل ہے۔ اس زمانے میں اللہ نے ان لوگوں سے یہ اعلان کیا تھا، قُلْ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر اس قرآن کے بارے میں تمہیں شک ہے تو یہ جیسی ایک آیت، ایک سورت لے کر آؤ، اور اللہ کے علاوہ سب کو بلا لو، جبرائیل کو، میکائیل کو، اسرائیل کو، اسرافیل کو بھی بلا لو، تب بھی تم اس جیسی ایک آیت نہیں لا سکتے۔ تو جو معجزے کی تاثیر اس زمانے میں تھی، ابھی 1445 چل رہا ہے نا، کون سا سن چل رہا ہے؟ 1445 سال ہو چکے ہیں، آج بھی قرآن کا وہی اعلان ہے، قُلْ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ سب کو بلا لو اللہ کے علاوہ اگر تم سچے ہو تو۔ قرآن جس شکل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات میں معجزہ تھا، آج بھی آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی وہ معجزہ بے عین ہی باقی ہے۔ بھائی ہے نا؟ سوال یہ کیوں باقی ہے؟ سوال یہ کیوں باقی ہے؟ اس لیے کہ معجزہ دلیل نبوت ہے۔ معجزہ کیا ہے؟ معجزہ دلیل نبوت ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کی نبوت آج بھی موجود ہے، اس لیے دلیل نبوت بھی موجود ہے۔ اب اس سے وہ سارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں، ختمے کہے کہ ختم نبوت کی۔ قرآن معجزہ ہے اور معجزہ دلیل نبوت ہوا کرتی ہے، اور یہ سب دنیا جانتی ہے کہ یہ قرآن صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ ایک تو یہ کہ معجزہ باقی ہے تو اللہ کے نبی کی نبوت بھی باقی ہے، اور اللہ معجزہ دیتا تھا، کیوں دیتا تھا؟ کہ جب اللہ کی وحدانیت کو، نبی کی نبوت کو اور آخرت کو بیان کیا جائے، اور اس کے جواب میں کوئی کہے کہ کیا دلیل ہے کہ تم اللہ کی طرف سے یہ پیام لائے ہو، تو اس کے لیے معجزے ہوتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے تو فرعون نے کہا کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کیا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو زمین پر ڈالا، اتنا بڑا اژدہا بنا، جب اس نے اپنا منہ کھولا ہے تو فرعون اپنے تخت و تاج کے ساتھ اس اژدہا کے دونوں جبڑوں کے درمیان میں آ چکا تھا۔ کئی ہے دلیل؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی نبوت کو قیامت تک کے باقی رکھا، اور جس کام کو لے کر آپ دنیا میں تشریف لائے اس کام کو بھی دنیا میں باقی رکھا۔ اب اس کام کرنے والوں سے اگر کوئی پوچھے کہ جو تم نبی کا کام کر رہے ہو تو نبی کا معجزہ تمہارے پاس ہے کیا ہے، ہم کہیں گے قرآن کریم ہے۔ کیا ہے؟ نبوت باقی ہے، نبوت کا کام باقی ہے، تو اس کو معجزہ چاہیے نا، تو اس کا معجزہ یہ قرآن کریم ہے۔ یہ ہے سب سے کھلی ہوئی دلیل۔ دنیا کی باطل طاقتوں نے اس قرآن کریم کے خلاف ساری اسکیمیں کر لی، سارے پلان بنا لیے، ساری تنظیمیں اس کے اوپر تھک گئی، لیکن وہ قرآن
آج بھی ویسا ہی محفوظ ہے، زیر و زبر کے ساتھ، نقطے اور گننے کے ساتھ، جس طرح لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ ایک چھوٹے سے بچے کے سینے میں، اب یہ قرآن کا معجزہ ہے، قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ ایک چھوٹے سے بچے کے سینے میں 9 سال کا، 10 سال کا، 8 سال کا، اس کے سینے میں وہ قرآن ایسا محفوظ ہو جاتا ہے جیسا لوح محفوظ میں قرآن محفوظ ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ تو اللہ نے اس قرآن کو اس امت میں باقی رکھا بطور معجزے کے۔ یہ بطور معجزے کے باقی رکھنا یہ دلالت ہے اس بات کی کہ نبی کی نبوت بھی باقی ہے اور نبی کا کام بھی باقی ہے۔ یہ ہماری کم نصیبی ہے کہ ایسا عظیم الشان معجزہ اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے، لیکن ہمارے پاس اس کی قدر نہیں۔ آپ دیکھو آج جو حالات ہیں نا ہمارے سامنے پوری دنیا میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا اپنی قوم کو لے کر نکلو، راتوں رات لے کر نکلے۔ سامنے کیا ہے؟ دریا ہے، پیچھے کیا ہے؟ فرعون، اس کا لشکر ہے۔ ساری قوم کہہ رہی ہے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم پکڑے گئے، ہم مارے گئے، ہم تو تباہ و برباد ہو گئے، ہم تو 2 چکی کے پاٹوں کے درمیان میں پسے جائیں گے، آگے بھی موت ہے، پیچھے بھی موت ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ کَلَّا اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ تو کیا راستہ دکھائے؟ فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، یہ معجزہ کام آ رہا ہے کہ اپنے عصا کو سمندر پر مارو۔ آتی عقل میں بات؟ ارے عصا، لاٹھی سمندر مارنے کی رہتی؟ کوئی آدمی اگر اپنے اس میں سے پانی پر لاٹھی مارے تو لوگ بولیں گے اسکرو، اس کا اسکرو ڈھیلا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکم یہ ہوتا فرعون کے سر پر مارو، کم وقت مر جائے گا، حکومت ہاتھ میں آ جائے گی، تخت و تاج ہاتھ میں آ جائے گا، اور کتنا کام ہوگا، محنت کتنی ہوگی۔ لیکن حکم کیا دیا؟ پانی پر مارو۔ پانی پر مارا، راستہ ایک نہیں بنا، 12 قبیلے تھے، 12 راستے بنے، اور سب کے سب اس سے گزر گئے۔ آج حالات کا رونا روتے ہیں۔ ہمارے پاس اتنی بڑی معجزے کی طاقت ہے، اور کہوں ایک بات، اللہ نے جتنے نبیوں کو، بھائی معاف کرنا، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اگر غلطی ہو تو درمیان میں ٹوک دینا بلا تکلف۔ ایک بات کہوں، اللہ نے جتنے نبیوں کو معجزات دیے ہیں وہ سارے معجزات اللہ نے اپنی مخلوق میں سے دیے ہیں، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا وہ اپنی ذات سے نکلا ہوا دیا ہے۔ اس لیے ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، القرآن کلام اللہ غیر مخلوق۔ عصا مخلوق تھا، لوہا مخلوق تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مخلوق تھے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو معجزہ دیا وہ اپنی ذات سے نکلا ہوا دیا۔ جب مخلوق کے معجزے میں اتنی طاقت ہو تو جو اللہ کی ذات سے نکلا اس میں کتنی طاقت ہو، لیکن ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو جو معجزہ دیا قرآن کا، معجزے بہت ہیں، لیکن ابھی تو مجلس قرآن کی ہے، مکاتب کی ہے، مدارس کی ہے، اس لیے اس پر بول رہا ہوں۔
تو وہ قرآن کا معجزہ اللہ نے وہ دیا اللہ کے نبی کو جو اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے. کلام اللہ کی صفت ہے. کلام اللہ کی صفت ہے، اس لیے ہمارا ایمان ہے، یقین ہے قرآن حادث نہیں ہے. حادث کا مطلب ختم ہو جائے گا نہیں. جیسے اللہ کی ذات ہمیشہ ہمیش، اللہ کی صفات بھی ہمیشہ ہمیش. کلام یہ اللہ کی صفت ہے. تو اللہ نے ہم کو معجزہ دیا. اور صرف اتنا ہی نہیں بزرگ، صرف اتنا ہی نہیں، قرآن وہ عظیم الشان کتاب ہے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری. جتنے نبیوں کو اللہ نے جو معجزات دیے تھے ان سارے معجزوں کو اللہ نے قرآن میں جمع کر دیا. عمل کرنے والے لوگ بھی ہوں گے اس میں، عملیات کرنے والے. بولے سحر ہو گیا، کون سی آیت پڑھتے؟ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ. یہ آیت کائی کی ہے؟ وہ جادوگروں نے جو اپنے اپنے جادو دکھائے تھے ان کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا اپنا عصا ڈالو. فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ. تو عصا والے معجزے کی تاثیر اس میں آئی. جس طرح اس عصا نے ان سارے جادوگروں کے جادو کو کھا لیا، یہ آیت میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے کسی بار جادو ہو تو اس کے جادو کو کھا لیا. ایک مثال دیا میں نے. جتنے نبیوں کو اللہ نے معجزات دیے تھے بزرگوں، وہ سارے معجزات اللہ نے جمع کر دیے قرآن میں. وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي کتاب مبین. کتاب مبین ہے إِلَّا فِي کتاب مبین. تو اللہ نے ہمیں اور آپ کو معجزہ دیا ہے. اس معجزے کے ہونے کے بعد اگر ہم اپنی حالت پر روئے تو اس میں کسی کا کیا نقصان ہے؟ ہمارا اپنا نقصان ہے. اللہ نے نبیوں کو معجزات اسی لیے دیا کہ یہ معجزہ دشمنوں سے حفاظت بھی ہے. دشمنوں سے حفاظت بھی ہے کہ اس معجزے کے ذریعے سے دشمنوں سے حفاظت ہوگی. اور اس معجزے کے ساتھ دین کا دعوت کا کام بھی ہوگا کہ چلو دنیا میں، پھرو دنیا میں. اور اللہ نے اس معجزے کو اس ساری امت کے لیے عام کر دی، مخصوص نہیں رکھا. ہر ایک پڑھ سکتا ہے، ہر ایک سمجھ سکتا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ نے آسان کر دیا، مشکل نہیں کرا کہ بھائی یہ معجزے کو ہم کیسا لائیں، کیسا اٹھائیں، کیسا استعمال کریں. نہیں بزرگ. تو بزرگوں، قرآن یہ معجزہ ہے، اللہ کے نبی کا سب سے بڑا معجزہ. اور یہ ایسا طاقتور ہے اس لیے کہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے. کیسا طاقتور ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللہ نے اس معجزے میں وہ طاقت رکھی ہے جو آج کے ایٹم بم میں بھی طاقت نہیں ہے. امریکہ افغانستان میں سارے بم ڈال چکا. ایک بم تھا جس کا نام تھا، ہمارے زبانے بولتے ہیں ابو البم، بموں کا باپ. لیکن آپ دیکھو آج بھی افغانستان کی پہاڑیاں جیسی کے ویسی. یہ تو ہماری ناسمجھی ہے
کہ ایسی عظیم الشان، ایسا عظیم الشان معجزہ ہمارے پاس ہو اور پھر ہم پریشان ہوں؟ اس میں اللہ نے وہ طاقت رکھی کہ خود اللہ کہہ رہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پر اترتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ آج دنیا میں کس کے پاس ایسا بم ہے جو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے؟ ہمیں اس کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ صحابہ جو دنیا میں چلے اور پھرے وہ اس قرآن کو لے کر چلے گئے، تو پھر دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی سامنے آئی تو اس کو زیر ہونا پڑا، یہاں تک کہ اگر سمندر بھی سامنے آئے تو اس کو بھی زیر ہونا پڑا۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ کون سی چیز تھی ان کے پاس؟ اسلحہ تھا، مال تھا، دولت تھی، کیا تھا؟ اکثریت تھی؟ کون سی طاقت تھی؟ یہ معجزے کی طاقت ان کے ساتھ تھی۔ اس لیے وہ سینے میں قرآن کو لیے پھرتے تھے اور زندگی میں قرآن کو لیے پھرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ کے اخلاق کیا تھے؟ تو حضرت عائشہ نے کیا فرمایا؟ کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق، قرآن جو تھا وہ آپ کے اخلاق تھے۔ جو آپ کی زندگی میں تھا، جب حضرت عائشہ یہ کہہ رہی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں قرآن من و ان، جس طرح سینے میں ہوتا ہے اس طرح زندگی میں، اور جو آپ کی زندگی میں تھا وہ صحابہ کی زندگی میں تھا۔ اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے صحابہ کی زندگیوں کو سمجھنا لازمی ہے۔ صحابہ کی زندگیوں کے بغیر ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو وہ قرآن صحابہ اپنی زندگیوں میں لیے پھرتے تھے، وہ معجزہ ان کی زندگیوں میں موجود تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہر جگہ کامیاب کیا، فتح یاب کیا، سرفراز و سربلند کیا ہے۔ تو یہ قرآن، یہ اللہ کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو ہمارے آپ کے سامنے ہے۔ لیکن ہم قرآن کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کتنے ہیں جو روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں؟ بعض لوگوں نے شوشہ چھوڑ دیا، قرآن ویسے ہی پڑھ کے کیا فائدہ، اس کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ بھائی سمجھ کر تو آگے کی بات ہے، پہلے تو اس کو صاف پڑھنی پڑے گا، اس کو تلاوت تو کرنی پڑے گا، تلاوت کرنے کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے ترجمے کا، تیسرا نمبر آتا ہے سمجھنے کا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں نہ فضائل اعمال تھی نہ منتخب تھی، سیدھی سیدھی بات ٹھیک ہے؟ کیا پڑھ کے سناتے تھے؟ ہم لوگوں کا سفر ہوتا، جارڈر میں جماعت میں چل رہے تھے تو رہبر کیا کہتا تھا؟ ان کے سامنے بیان مت کرو، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے ان کو سناؤ بس۔ اب وہ اہل عرب جب وہ سنتے تھے تو جھوم جاتے تھے، اس میں نور ہے، اس میں اعجاز ہے، اس کے اندر تسخیر ہے کہ اللہ کے نبی رات میں پڑھ رہے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ رات میں پڑھ رہے ہیں اور دشمن آ کے کمرے سے گھر سے کان لگا لگا کر سن رہے ہیں۔ اللہ نے اس قرآن میں وہ تاثیر رکھی ہے۔ ہم نے اس قرآن کو کیا کیا؟ تعویذ لکھنے کے لیے، اور مر گیا تو قرآن خوانی کے لیے کہ بھائی اعلان ہوتا ہے بھائی فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، قرآن خوانی ہوگی، وہی پہلے دن ہی ہوگی، تیسرے دن ہوگی، 3 دن تک کے تو سکون سے بیٹھے رہے ہو، ہم تیسرے دن بھیجیں گے تیرے کو ثواب۔ بزرگوں یہ قرآن کے ساتھ ناانصافی ہے، یہ قرآن کے ساتھ ظلم ہے۔
ہم میں کتنے ہیں جو روز قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں؟ ہم سوچیں کہ ہم نے قرآن کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے۔ ہمارے پاس بچوں کو مکتب میں قرآن پڑھانے کے لیے بھیجنے کا اہتمام نہیں ہے، اسکولوں میں بھیجنے کا اہتمام ہے۔ ایسی عظیم الشان کتاب، ایسا عظیم الشان کلام اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، پھر ہم پریشان ہیں۔ تو ہمارے پریشانیوں کی وجہ صرف ایک ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن جھگڑالو ہے، اور یہ ایسا جھگڑالو ہے کہ اس کا جھگڑا قبول کر لیا گیا ہے۔ جس نے اس کی حق تلفی کی اس وقت تک کہ چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک کہ اس کو جہنم میں نہ پہنچا دے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور جس نے اس کا حق ادا کیا اس کے بارے میں اللہ سے جھگڑے گا جب تک کہ اس کو جنت میں نہ پہنچا دے۔ کل ایک بزرگ سے سن رہا تھا، قیامت کے دن شفاعتیں تو ہوگی، لیکن شفاعتیں ان کی ہوگی جو جہنم میں داخل ہو چکے کہ اب ان کو نکالو۔ لیکن قرآن ایک ایسا شفیع ہے کہ یہ جہنم میں جانے ہی نہیں دے گا اگر اس کا حق ادا کیا گیا۔ حافظ قرآن کے بارے میں تو یہ کہا کہ ان 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ لیکن قرآن ایک ایسا شفیع ہے کہ یہ ایسی شفاعت کرے گا، ایسی سفارش کرے گا کہ جس نے اس کا حق ادا کیا کہا نہیں یہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ ہمارے زمانے میں ایک اور چیز نہیں نکل گئی، پتہ نہیں کہاں سے آئی، کدھر سے آئی، کیسی آئی، سمجھ میں نہیں آتا۔ ابھی چل رہی ہے 26 سورتیں 27 سورتیں، پہلے چلتے تھے 5 سورہ، اب چل رہی ہے 26 سورتیں 27 سورتیں۔ قرآن کو محدود کر دیا گیا 25 اور 27 سورتوں میں، اور لوگوں نے معمول بنا لیا قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں، 26 سورتیں پڑھتے ہیں، 27 سورتیں پڑھتے ہیں۔ یہ قرآن کی حق تلفی ہے، معاف کرنا۔ یہ پتہ نہیں ایک چیز کہاں سے آئی۔ قرآن کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ اس کو سورہ فاتحہ سے شروع کرو، سورہ ناس پر ختم کرو، پھر نئے سرے سے پھر سورہ فاتحہ شروع کرو، سورہ ناس پر ختم کرو۔ اس میں سے ہم نے مخصوص نکال لیا، جیسا کسی نے جمعے کی نماز پڑھنا طے کر لیا، کوئی فجر ہی پڑھتا باقی 4 نہیں پڑھتا، کوئی صرف رمضان ہی میں پڑھتا باقی نہیں پڑھتا۔ جہاں ہم نے دین اسلام کے اور ارکانوں کے ساتھ کیا ہے وہی ہم نے ظلم قرآن کے ساتھ بھی کیا ہے۔ میری کتابوں کی دکان ہے، اس لیے بول رہا ہوں کہ قرآن اتنے نہیں بکتے جتنی کی 26 اور 27 سورتیں بکتی ہے۔ ہاں، یہ کون سا انصاف ہے؟ میں تو لے جانا سے کہتا ہوں آپ اپنا معمول بناؤ روزانہ پاؤ پارا پڑھنے کا، اس کے ساتھ اس کو بھی پڑھو۔ ایک صاحب تھے ہمارے، وہ روزانہ 5 سورہ پڑھتے تھے۔ میں نے ایک دن کو بٹھایا، عمر رسیدہ تھے، میں نے چاچا آپ ایک کام کرو، آپ تو یہ پڑھتے ہیں نا، اس میں سے 15 منٹ ذرا کم کر دو، اب 15 منٹ قرآن پڑھنا شروع کرو، آپ شروع سے قرآن پڑھو، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھ لو، ہر فرض کے ساتھ نفل ہے، اس کو بھی پڑھ لو۔ چند سالوں کے بعد ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا مولوی صاحب جب سے آپ نے بتایا، جب سے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، الحمدللہ 50-51 قرآن میرے شروع سے آخر تک کے ختم ہو گیا۔ تو بہرحال دوستو بزرگوں، اللہ ہماری جمع ہونے جڑنے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا یہ قرآن ایک معجزہ ہے، ہم اپنے دل و دماغ میں اس کو بسائیں
اور معجزے کی جو طاقت ہوتی ہے اور معجزے کی جو قوت ہوتی ہے، اس طاقت کا، اس قوت کا دنیا کی کوئی طاقت اور دنیا کی کوئی حکومت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہندوستان میں جب انگریز آیا تو انہوں نے سب سے پہلے اس بات کی کوشش کی کہ قرآن کو ختم کرو۔ کیوں ختم کرو؟ جانتے تھے یہ اگر مسلمان کے سینے میں ہے اور اس کی زندگی میں ہے تو ہم مسلمان کو ختم نہیں کر سکتے۔ بزرگوں، آج سب سے زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ قرآن کو اپنے سینے میں اور قرآن کو اپنی زندگی میں داخل کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ سینہ ویران ہے، وہ غیر آباد ہے جس سینے میں قرآن نہ ہو۔ آج بھی جماعتوں میں نکلتے دیکھتے 50 سال 60 سال 40 سال کی عمر ہے، سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں۔ امت کا کتنا بڑا طبقہ ایسا ہے جو قرآن سے دور ہے۔ اللہ نے ایسی بڑی نعمت ہمیں دی، ایسا طاقتور، ایسا پاورفل معجزہ اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دیا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اس لیے بزرگوں، آج ہم اس کا عزم کریں، اس کا ارادہ کریں کہ اس قرآن کو ہمیں اپنے سینے سے لگانا ہے اور اس قرآن کو اپنی زندگی میں بسانا ہے۔ یہ قرآن کے مطابق ہماری زندگی ہو۔ جیسے صحابہ تھے، قرآن نہیں تھے وہاں چھپے ہوئے جتنے آج ہمارے پاس ہے، لیکن جتنے صحابہ تھے یہ قرآن کی چلتی پھرتی تفسیر اور یہ چلتا پھرتا پورا قرآن تھا۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں کہا کہ ہم نے آپ کو سراج منیر بنایا ہے، روشن چراغ۔ ایک چراغ ہو، اس چراغ سے آپ 1,00,000 چراغ جلا لو تو وہ چراغ کی روشنی تقسیم ہوگی؟ ارے بولو نا بھائی۔ وہ چراغ کی روشنی اپنے اندر اتنی رہے گی لیکن سب کو روشن کرتی چلی جائے گی۔ اللہ کے نبی کو سراج منیر کہا، آپ کی اس روشنی سے 1,24,000 صحابہ روشن ہوئے۔ وہ کون سی روشنی تھی؟ وہ کون سا نور تھا؟ اس لیے بزرگوں، قرآن کو ہمیں اپنے سینوں سے لگانا ہے، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے اور اس قرآن کی تعلیمات کے لیے اپنے بچوں کو اہتمام و پابندی سے مکاتب میں، مدارس میں بھیجنا ہے۔ اور اس سے محبت اور الفت الحمدللہ ہم کو ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن محبت کا جو تقاضا ہوتا ہے کہ اطاعت کی جائے، اس کو زندگیوں میں بسایا جائے، اس کو بھی اپنانا ہے۔ اور اس کے لائن سے جو لوگ محنتیں کر رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اس لیے قرآن کو سیکھنے والوں کی اور قرآن کو سکھانے والوں کی محبت ہمارے دل میں ہو، عظمت ہمارے دل میں ہو۔ اگر اس کی زندگی میں کچھ کمی بیشی نظر آتی ہے اس کو نظر انداز کرو، لیکن بے عظمتی مت کرو، بے ادبی مت کرو۔ ایک قرآن ہے قرآن لیکن الٹا چھپ گیا ہے۔ پہلے پارے کی جگہ 28واں پارہ، 15واں پارے کی جگہ 30واں پارہ، اب یہ سب ادھر کے ادھر پارے ہو گئے۔ تو آپ پوچھو گے تو کیا کہے گا عالم صاحب؟ بھائی اس کی تلاوت مت کرو لیکن بے ادبی کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی قرآن والے کی زندگی کے اندر بے عملی نظر آتی ہے تو اس کی بے ادبی کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کی عزت عظمت ہمارے دلوں میں ہو، اور جتنا ہم تعاون کر سکتے ہیں مدارس کا، مکاتب کا، ہم اپنے طور پر خوب تعاون کریں، اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی حکومت کی جائیداد تو ہے نہیں اور کوئی حکومت کا فنڈ ہے نہیں۔ ہم تو اپنے مسلمان بھائیوں سے جن کے دلوں میں قرآن کی عظمت اور محبت ہے انہی سے کہتے ہیں کہ آپ کے 1-2 روپیے سے سارے ادارے چل رہے ہیں دنیا کے،
یہ تو اللہ کا احسان ہے، شکر ہے کہ ہندوستان غریب ملک سمجھا جاتا، لیکن جتنے ادارے، جتنی مساجد کا نظام ان غریب مسلمانوں کے حساب پر چل رہا ہے، دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اگر روزانہ کا حساب لگائے کہ روزانہ مدارس اور مساجد میں کتنا خرچ ہو رہا ہے تو اربوں کھربوں روپے روزانہ کے جاتے ہیں، اور یہ سب کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ قرآن کی برکت۔ اللہ مجھے آپ کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔